ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو زندگی کے تمام شعبہ جات میں رہنمائی فرمائی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے ہم کو ایک ایسے دین کو اپنانے کی توفیق بخشی جس دین نے اپنے ماننے والوں کی قدم قدم پر رہنمائی کی، اور یہ دین زندگی کے ہر شعبے پر بحث کرتا ہے. اس کا تعلق عبادات سے ہوں یا معاملات سے، عقائد سے ہوں یا سیاست و معیشت سے، ہر چیپٹر زندگی کا آپ اسے شریعت کے حوالے کیجئے، شریعت آپ کو واضح حکم اور واضح فیصلہ سنائے. یہ اس دین کی ایسی خصوصیت اور ایسا راز ہے جو کسی اور طریقے، جو کسی اور مذہب میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس سے پہلے جمعوں میں ہم نے مالی مشکلات کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، اور اس کووڈ 19 کی وجہ سے
پوری دنیا میں معیشت پر، مالی نظام پر جو زبردست بحران اور نقصان آیا، اس نقصان کو دور کرنے میں ہم مسلمانوں کا کیا رول ہو سکتا ہے، تو اس سلسلے میں چند باتیں ہم نے اس سے پہلے جمعہ میں ہم نے معلوم کی، اور اس سے پہلے ہم نے کہا کہ انشاءاللہ آنے والا جمعہ ہم قرض کے حوالے سے اسلامی تعلیمات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، چونکہ قرض کا مالی معاملات سے بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے۔ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں آپ کہ قرآن مجید میں کئی آیات ہیں، ان آیات میں سب سے طویل یعنی لمبی آیت جو سورہ بقرہ کی ہے، جسے آیت مداینہ سے مفسرین نے تعبیر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، ایک لمبی آیت ہے سورہ بقرہ کی جسے مفسرین نے آیت مداینہ کہا۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت جس میں اللہ نے قرض کے احکام و مسائل کو اللہ نے وہاں ذکر کیا ہے، اور زکوٰۃ جو اسلام کی اہم بنیاد ہے، جس کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج، اور زکوٰۃ جن مقامات پر، جن مصارف پر آپ جو خرچ کریں گے، ان میں سے ایک کہا والغارمین، کہ جن کی زندگی قرض میں ڈوب چکی ہے، ایسے لوگوں کا قرض ہلکا کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آیت مداینہ جو سورہ بقرہ کی ایک طویل آیت ہے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے احکام و مسائل بیان فرمائے ہیں کہ قرض لیتے ہوئے دینے والا اور لینے والا ان دونوں کو چاہیے کہ پوری صراحت کے ساتھ قرض کے اس معاملے کو انجام دے، اور صراحت کس بات میں؟ کہا کہ لکھ لیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں، فیوچر میں جس نے آپ سے قرض لیا ہے یا تو وہ قرض ہی کا انکار کر بیٹھے، یا جتنی رقم اس نے بطور قرض آپ سے لی ہے اتنی رقم وہ نہ بتائے۔ اسی لیے کہا کہ لکھ لیا کریں، کتابت کا معاملہ ہونا چاہیے، اور وہاں پر دو گواہ بھی حاضر ہوں، جو دو گواہ اس بات پر گواہی دیں کہ ان دونوں کے درمیان میں قرض کا معاملہ ہو رہا ہے، قرض لینے والا اتنی رقم لے رہا ہے اور قرض دینے والا اتنی رقم یہاں پر دے رہا ہے، تاریخ کے ساتھ اور دن کے ساتھ، اور کب اس قرض کا معاملہ وہ ادا کرے گا اور پورا کرے گا، اس کی پوری تفصیل وہاں پر لین دین کے موقع پر ہونی چاہیے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، لکھ لیا کرو۔ ہاں، اگر تم آپس میں ایسا معاملہ کرتے ہو کہ لینے والا پیسہ دے اور دینے والا اپنی چیز دے دے، تو وہاں پر لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ معاملہ فوری طور پر وہاں انجام پا رہا ہے، لیکن جب قرض کا معاملہ ہو، ادھار پر اگر آپ کوئی چیز لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں تو اس وقت لکھ لیا کریں، یہ لکھنا تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور قرض کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرض کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، لیکن اس میں داخل ہونے کے لیے چند اہم کنڈیشنز ہیں، چند اہم شرائط ہیں۔ اگر ان شرائط پر ہم اترتے ہیں تو قرض لینے والا، اس کو اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ قرض لے سکتا ہے، حتیٰ کہ شریعت نے قرض دینے والے کے حق میں بھی تعلیمات دی ہیں۔ تین اہم باتیں ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرض دینے والا جب قرض دینا چاہے کسی کو، تو ایسے کام میں اس کا مال خرچ ہونا چاہیے جو اللہ کو پسندیدہ ہو۔ اللہ کو ناراض کرنے والے امور میں اگر وہ بندہ جو قرض لے رہا ہے اگر وہ خرچ کرتا ہے، اس کا آپ کو علم ہے، تو قرض دینے والے کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ اس معاملے میں آپ جو ہے قرض کے ذریعے سے اس کی مدد مت کیجیے۔ تو پھر کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ قرض لینے والا آپ کی رقم کو صحیح جگہ استعمال کرے گا یا بیجا جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والے امور میں خرچ کرے گا؟ تو قرض دینے والا تحقیق کر لیں، سامنے والے کی حالت کو دریافت کر لیں۔
اگر واقعی وہ مجبور، پریشان حال اور تنگدست ہے، اس کی اپنی کوئی پریشانی ہے جس پریشانی کو دور آپ کے اس مال سے کیا جا سکتا ہو، تو آپ آگے بڑھیے اور اس پریشانی کو دور کرنے میں اپنا ہاتھ بٹائیے۔ لیکن دیکھ رہے ہیں کہ غلط رسم و رواج کو فروغ دینے کے لیے یا حرام کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے وہ بندہ آپ سے قرض لے رہا ہے، تو قرض دینے والے کو چاہیے کہ قرض دینے والے کو اللہ کا خوف دلائیں، اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا کرانا چاہیے۔ یہ سب معاملات ہمارے لین دین میں ہونا چاہیے دوستو۔ قرض دینے والا جس کو اللہ نے مال سے نوازا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے مال کو لٹاتے جائیں، بہاتے جائیں اور اس بات کی اسے پرواہ ہی نہ ہو کہ لینے والا اس کے اپنے مال کو کہاں خرچ کر رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ اگر تعاون کر رہے ہیں تو بھلائی میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں اور بھلائی کے راستوں میں آپ کا مال خرچ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی اور مسند احمد کی صحیح حدیث سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ مع الدائن حتى يقضى دینه ما لم يكن فيما يكرهه اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ قرض دینے والے کے ساتھ ہوتے ہیں، لینے والے کے ساتھ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک اللہ تعالیٰ قرض دینے والے کے ساتھ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس نے جو مال قرض میں دیا ہے اس کا مال جب تک اس کے پاس واپس لوٹ کر نہ آ جائے اس وقت تک اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ کب تک؟ اس وقت تک جب تک کہ اس نے اپنے قرض کو اللہ کو ناراض کرنے والے امور میں خرچ نہ کیا ہو۔ اگر اس نے اپنے قرض کو اللہ کو ناراض کرنے والے امور میں، حرام کاموں میں اگر اپنے مال کو دے رہا ہے، وہاں پر اللہ کی نصرت نہیں ہوتی، وہاں پر اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اور اللہ کی مدد بھی شامل حال ہونی چاہیے، صرف قرض لینے والے کے ساتھ نہیں، دینے والے کے ساتھ، دیتے ہوئے ہم ہمدردی سے دیتے ہیں اور احسان کرنے کی نیت سے دیتے ہیں، اور ہمدردی، غمخواری دل میں جو پائی جاتی ہے اس کا اظہار قرض دینے کے ذریعے سے ہوتی ہے، لیکن قرض دینے والے کو بھی مستقبل میں اس کے اپنے مال کی اسے ضرورت پڑتی ہے دوستو۔ اور کتنے ایسے قرض دینے والے جنہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی، اپنے پورے مال کو قرض میں دے دیا اور مستقبل میں وہ خود لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے۔ اگر آپ قرض دینے والا چاہتا ہے کہ اس نے جو مال قرض میں دیا بہت جلد واپس آ جائے، تو وہاں چاہیے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے امور میں اپنے مال کو بطور قرض نہیں دینا چاہیے۔ اور دوسری اہم بات، لینے اور دینے والا اس بات کو ذہن میں رکھے، خاص کر لینے والا، کہ جب قرض کا معاملہ ہو رہا ہے تو لیتے ہوئے اس بات کی پوری نیت ہونی چاہیے کہ مستقبل میں ہم اسے ادا کریں گے۔ اور یہیں پر ہم میں سے بہت ساروں سے غفلت اور لاپرواہی ہوتی ہے۔ دینے والا موجود ہے اور لینے والے کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے ہم لے لیں، بعد میں ادا کرنا نہیں کرنا وہ بات کی بات ہے، بعد میں سوچیں گے۔ نہیں دوستو، لیتے ہوئے قرض لینے والے کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ مستقبل میں وہ مال میں ادا کروں گا، یہ نیت ہونی چاہیے۔ یہ اچھی نیت اگر ہوتی ہے اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله۔ جو بندہ لوگوں کے مال کو بطور قرض لیتا ہے اور لیتے ہوئے نیت ادائیگی کی ہوتی ہے، لیتے ہوئے نیت ادا کرنے کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قرض کو ادا کرنے کے راستے اس کی زندگی میں ہموار کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرض لینے والے دل میں اچھی نیت کے ساتھ قرض لیں کہ میں مستقبل میں ادا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ادا کرنے کے راستے ہموار کرتے ہیں۔ لیکن آگے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، قرض لینے والا لیتے ہوئے سامنے والے کے مال کو برباد کرنا چاہتا ہے، لینے بعد میں ٹال مٹول کرتے ہیں، بعد میں موبائل بند کر دیں گے، بعد میں اپنی جگہ بدل لیں گے، بعد میں کچھ نہ کچھ بہانے بناتے جائیں گے اور اس قدر تنگ کریں گے سامنے والے کو کہ وہ اپنے قرض ہی کو بھول جائے۔ فَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، نقصان کیا ہوگا؟ أَتْلَفَهُ اللَّهُ، اللہ اس کو بھی تباہ برباد کر دیں گے۔
قرض لینے والے بندے کی جو بری نیت ہے بعد میں اتنا ستائیں کہ وہ قرض جو ہے جس نے وہ ادا دیا ہے وہ اسے بھول ہی جائے. ایک مرتبہ پوچھیں، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ، 50 مرتبہ، اور بعد میں دینے والا خود تنگ آ کر جو ہے اس کو جو ہے فراموش کر دیتا ہے. رضامندی سے نہیں، ناراضگی سے جو ہے اپنے قرض کو بھول جاتا ہے. اور لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیتے ہوئے قرض لینے والے کی جو بری نیت تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مال میں جو ہے نقصان پیدا کر دیں گے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی حدیث فتح الباری میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قرض لینے والے کی اگر بری نیت ہو تو 2 نقصان کا سامنا کرنا ہوتا ہے. ایک نقصان تو دنیا میں اس کی معیشت میں تباہ و بربادی آتی ہے، اس کا نظام معیشت تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت کو مٹا دیتے ہیں، اور آگے راستہ ادا کرنے کے جو راستے ہموار تھے وہ سارے راستے اس کے حق میں بند ہو جاتے ہیں. یہ دنیاوی نقصان ہے جو قرض لینے والا سامنا کرتا ہے. اور اخروی نقصان کیا ہے؟ جب تک قرض کا معاملہ پورا نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو پینڈنگ میں رکھیں گے اور آگے نہیں بڑھائیں گے. جب تک اپنی نیکیوں کے ذریعے حشر کے میدان میں قرض دینے والے کو اس کا اپنا مال اپنی نیکیوں کے ذریعے ادا نہ کر دے اس وقت تک قرض لینے والے کی کارروائی آگے نہیں بڑھائی جائے گی. یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں دوستو. تو لینے والا اگر لیتے ہوئے بری نیت ہو تو دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. اور ایک اہم بات جو لینے والا خاص کر جس کا خیال رکھنا چاہیے کہ فیوچر میں اگر ادا کرنے کے امکانات ہیں تب لیں آپ. یہ بہت ضروری ہے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس بوجھ کو مستقبل میں اٹھا نہیں سکتا اس بوجھ کو نہ اپنانا میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرض کی شکل میں جو مال آپ لے رہے ہیں کیا آپ اسے ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کی کمائی، آپ کی آمدنی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور قرض کی شکل میں جو بہت بڑی رقم آپ لے رہے ہیں کیا آپ اسے ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ یہ آپ پہلے دیکھیے. آپ اگر قرض کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو اپنی طاقت کے بقدر قرض لیا کیجیے، ورنہ اس کا اپنا وبال صرف آپ کے ساتھ نہیں آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی ہو. اسی لیے دوستو تو یہ 3 امور جن کا پاس و لحاظ ہر ایک کو کرنا چاہیے، خاص کر قرض کے جو ہے چیپٹر میں. ایک بات تو یہ کہ جائز امور میں قرض دینے والا اپنے مال کو دے. حرام کام میں اگر قرض لینے والا پیسے کو لے رہا ہے وہاں جو ہے بطور قرض نہ دیا کریں. اور اسی طرح سے لینے والا لیتے ہوئے نیت ہو کہ ہم ادا کریں گے. اگر لیتے ہوئے ادا نہ کرنے کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ راستے ہموار نہیں کرتے ہیں. اور ایک اہم بات کہ لیتے ہوئے لینے والا اپنی حالت کو سوچے کہ مستقبل میں ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. اپنی حالت پر غور کر کے اپنی طاقت اور استطاعت کے بقدر جو ہے قرض کا بوجھ اٹھانے کی لیے کوشش کرنی چاہیے. اور قرض دیتے ہوئے دینے والے کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ سامنے والا مجبور اور پریشان حال ہے جو آپ سے آیا ہے قرض کا جو ہے معاملہ کرنے کے لیے، اس کی مجبوری اور تنگ دستی کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. جیسے ہمارے پاس جو بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، قرض دینے والا دیتے ہوئے یہ کہتا ہے لینے والے سے کہ 10,000 روپے بطور قرض میں آپ کو دے رہا ہوں، 1 مہینے کے بعد جب تم ادا کرو گے تو 10,000 روپے کے ساتھ 1,000 روپے ایکسٹرا مجھے دینا ہوگا. کہا کہ یہ غلط شکل ہے، اور اسی کو جو کہتے ہیں کہ سود پر مبنی یہ معاملہ ہو رہا ہے. ایک اور شکل ہمارے پاس کہ قرض دینے والا دیتے ہوئے یہ شرط لگا رہا ہے کہ میں قرض تم کو اس شرط پر دوں گا کہ تم میرے لیے کوئی کام ڈھونڈ لینا. نہیں دوستو، قرض دے رہے ہیں اپنے قرض کا واسطہ دے کر سامنے والے سے کوئی بھی فائدہ حاصل مت کیجیے. آپ کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے، جو پروفٹ لے کر آئے، وہ سود ہے، وہ انٹرسٹ ہے. یہ صاف صاف یہ بات کہہ دی گئی دوستو. جیسے کہتے ہیں سامنے والے کے پاس ٹیلنٹ ہے، وہ کام جو ہے ڈھونڈ کے دے سکتا ہے، تو دیتے ہوئے یہ شرط لگا رہے ہیں میں آپ کو قرض کی شرط پر دوں گا، تم مجھے فلاں جو کمپنی میں جاب دلا دینا. نہیں، تو قرض کا معاملہ غلط ہو رہا ہے یہاں پر.
یا خود یہ کر رہا ہے کہ جو کوئی بھی اپنا جو دنیاوی جو فائدہ چاہتا ہے، تو کہا کہ یہ معاملہ بالکل درست نہیں. تو قرض دیتے ہوئے آپ کی نیت بالکل خالص ہونی چاہیے کہ سامنے والے کی پریشانی اور مجبوری کو دور کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھ پر بے رحم و کرم کا معاملہ کریں گے. یہ اچھی نیت اور اخروی فائدے کو لے کر آپ جو قرض کا معاملہ کیجیے. آپ ہاں قرض لوٹاتے وقت، قرض لینے والا لوٹاتے وقت اگر اپنی خوشی سے کچھ بہتر مال اگر آپ کی خدمت میں پیش کرے تو شریعت نے اس کی گنجائش دی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے بالکل نو عمر، ایک کم عمر والا اونٹ آپ نے بطور قرض لیا، اور جب قرض کی ادائیگی کا وقت آیا تو وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے رسول، آپ نے کم عمر والا جانور مجھ سے بطور قرض لیا، آپ مجھے واپس لوٹا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس جو جانور ہیں ان جانوروں میں سے جو ہم نے لیا تھا اسے ادا کر دیجیے. تو کہا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھنے کے بعد ان جانوروں کو، اے اللہ کے رسول، ما عندنا الا جبل احسن منه، اے اللہ کے نبی ہمارے پاس جو اونٹ ہیں بہترین اونٹ ہیں، لیکن جو آپ نے ان سے بطور قرض لیا وہ تو بالکل کم عمر والا اونٹ آپ نے لیا تھا. تو آپ نے کہا کہ ان میں جو سب سے عمدہ جو جانور ہے، جو 4 دانت والے جانور، وہ اونٹ تم انہیں بطور قرض دے دیا، بطور قرض ادا کر دیا کرو. اور آپ نے کہا فَإِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، صحیح مسلم کی حدیث، کیونکہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی کے وقت بہتر طریقے سے ادا کرے، یہ تم میں سب سے بہتر کہا. تو قرض واپس کرتے ہوئے اگر کوئی عمدہ مال سامنے والے نے آپ پر احسان کیا، لہذا احسان کرنے والے کے دل میں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ قرض دیتے ہوئے آپ کس لیے دے رہے ہیں کہ لوٹاتے ہوئے مجھے بہتر مال دے گا. نہیں دوستو، یہ بالکل غلط نیت ہے. لینے والا اگر اپنی خوشی سے جو مال آپ سے لیا ہے اس سے عمدہ کوالٹی والا مال اگر آپ کو دے رہا ہے تو قرض دینے والے کو وہ مال لینے میں کوئی بھی جھجک نہیں ہونی چاہیے. وہ بندہ وہ مال بالکل لے سکتا ہے. اور اسی طرح قرض لینے والا جب مال کو لوٹائے گا تو سامنے والے کے حق میں جس نے آپ پر قرض کے ذریعے احسان کیا اس کو دعائیں دینی چاہیے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر آپ نے ایک شخص سے چند درہم و دینار آپ نے بطور قرض لیا، اور جب ادائیگی کی باری آئی تو آپ نے ادا کرتے ہوئے صحیح مسلم کی حدیث سے اس قرض دینے والے کو آپ نے یہ دعا دی، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال میں اور آپ کے مال میں برکت دے. یہ دعائیں دینی چاہیے. تو دعاؤں کا رواج بھی ہمارے پاس ہو. اور اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے دوستو، قرض دینے والا سامنے والے کی حالت کو جانتا ہے کہ ابھی اچانک اس کی اپنی تجارت میں کوئی آفت آ گئی. اللہ کرے کہ ان ساری آفتوں سے اللہ ہماری اپنی معیشت کو، ہماری اپنی زندگی کو محفوظ رکھے. اچانک کوئی آفت آ گئی، اچھی طرح سے جانتا ہے سامنے والا قرض دینے والا، اور قرض کی ادائیگی کا وقت آ چکا، تو قرض دینے والے کو شریعت تعلیم دیتی ہے کہ اسے کچھ مہلت دے دیا کیجیے، سختی کا معاملہ مت کیجیے. ترمذی کی صحیح حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خوشخبری دی اس قرض کے دینے والے کو، رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا ابتغى، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو ہمیشہ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، جب بھی خریدتا ہے تو نرمی کا معاملہ، جب بھی بیچتا ہے تو نرمی کا معاملہ، جب کسی سے اپنے قرض کا مطالبہ کرتا ہے تو نرمی کا معاملہ کرتا ہے. اللہ ایسے بندے پر رحم فرمائے. اور خود قرآن مجید میں اللہ نے کہا، تو شروع میں آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی گئی، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر سامنے والا تنگ دست ہے جس نے آپ سے آپ کا مال ادھار میں لیا ہے، اگر وہ تنگ دست ہو جائے اسے کچھ مہلت دے دیا کرو، اسے کچھ وقت دے دیا کرو تاکہ اس کی حالت میں بہتری آ جائے اور آپ کے مال کو ادا کرنے سے وہ
آپ کے قرض سے چھٹکارا پا جائے. تو یہ معاملہ بھی ہونا چاہیے دوستو. اتنا جو ہے سختی کا معاملہ مت کیجئے کہ وہ یا تو بندہ سوسائڈ کا معاملہ کر دے یا اپنے گھر والوں کے ساتھ نقصان کا معاملہ کر دے یا حرام راستے کو وہ اپنا لے, کیونکہ آپ اس کی زندگی کو حرام کر کے رکھ دیے ہیں. اس کے ساتھ آپ جو ہے کچھ نرمی کا معاملہ کیجئے. اور قرض لینے والا یہ مکمل اس کے دل میں یہی نیت ہونی چاہیے, اور جب بھی مستقبل میں اللہ نے اسے مال سے نوازا پہلی فرصت میں قرض کے معاملے سے جو ہے یعنی صاف و شفاف اور اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہیے. یاد رکھیں دوستو, قرض کے معاملے میں ڈھیل, قرض کے معاملے میں لاپرواہی جو آج بہت سارے مسلمانوں کی پہچان بن چکی ہے, خاص کر بزنس کرنے والے, تجارت کرنے والے فیلڈ میں آپ دیکھ لیجئے, جب تک کہ اس میں دھوکہ دہی, جھوٹ اور اسی طرح سے یعنی دھوکہ دہی سے معاملہ نہیں کیا جاتا, لوگ سمجھتے ہیں ہماری تجارت ہو نہیں پاتی, اسی لیے قرض پر قرض لیتے جاتے ہیں. اور یہ بندہ سمجھتا ہے کہ لیتے ہوئے نیت یہی ہوتی ہے سامنے والے کو پریشان کرنا. اور کتنے اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ ایک بندے نے آپ پر احسان کیا اور قرض کا معاملہ آپ سے جو ادائیگی کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے, آپ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں, اپنے موبائل کو بند کر رہے ہیں اور اسے تکلیف پہ تکلیف پہنچا رہے ہیں. یاد رکھیں دوستو, هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ تو احسان کا ہونا چاہیے. اس نے آپ پر احسان کیا تو اللہ سے دعا کیجئے, اے پروردگار میں نے اس کے ساتھ قرض کا معاملہ کیا لیکن میرے پاس راہ نہیں ہے, اے اللہ تو راہوں کو ہموار کر, میرے لیے راستوں کو ہموار کر, جائز راستوں کو ہموار کر, تاکہ میں اس کے قرض کے معاملے کو ہلکا کر دوں. یہاں پر اپنے گھر کو آباد کرنے, اپنے نظام معیشت کو بہتر سے بہتر بنانے میں ہم لگے ہوتے ہیں. ماضی میں, پاسٹ میں جس سے آپ نے قرض کو لیا اس کے ساتھ آپ کا معاملہ بہتر نہیں ہوتا ہے. دوستو یاد رکھیں, اللہ کے نبی نے صاف طور پر فرما دیا, نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی دینہ, کہ ایک انسان کی جان اور ایک انسان کا نفس قرض کی وجہ سے بالکل معلق رہتا ہے, پینڈنگ میں رہتا ہے جب تک کہ اس کے قرض کے معاملے کو پورا نہ کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے جب بھی کوئی جنازہ آتا اس پر کوئی قرض ہے کہ یا نہیں. اللہ اکبر, دنیا سے رخصت ہو گیا, کوئی اور معاملہ نہیں پوچھتے اللہ کے نبی. زندگی میں وہ نیکی کرتا تھا یا برائی کرتا تھا, یہ سب معاملہ نہیں ہوتا تھا, صرف ایک سوال کرتے اس بندے پر قرض ہے کہ یا نہیں. اگر کہتے صحابہ کے قرض ہے تو اللہ کے نبی نماز جنازہ ابتدا میں نہیں پڑھایا کرتے تھے. اللہ کے نبی دنیا کے بہتر انسان اس بندے پر نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے جس بندے پر قرض ہو. لیکن جب اللہ نے مسلمانوں کو سہولیات عطا کی, کامیابی پر کامیابی عطا کی, اور بیت المال میں اتنے خزانے آ گئے کہ اس بیت المال کے ذریعے ایسے مسلمان جو قرض رکھ کر انتقال کر جاتے ہیں, اللہ کے نبی بیت المال کے ذریعے اس قرض کو پورا کیا کرتے تھے. لہذا دوستو, قرض کا معاملہ رکھ کر دنیا سے رخصت مت ہونا. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یہ رخصت کا وقت کب آئے گا ہماری زندگی میں, ہم نہیں جانتے ہیں دوستو. اسی لیے لاپرواہی مت برتنا, تساہل مت برتنا, غفلت مت برتنا. اس قرض کے حوالے سے رکھا ہے اللہ نے, گنجائش رکھی ہے, اپنی ضرورت کے بقدر لیا کیجیے, اور جیسے اللہ نے آپ کو سہولت عطا کر دی پہلی فرصت میں اس سے فارغ ہو جائیے. اور اسی طرح سے معاشرے کے مالدار احباب کو چاہیے کہ اس میدان میں آگے آئیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. سامنے تنگ دست ہے, پریشان حال ہے, اپنے مال سے اس کی پریشانی کو دور کیجیے. اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کے مسائل کو اللہ حل فرمائے گا. اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل فرمائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امن والی زندگی عطا فرمائے. ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو قرض کے معاملے میں ڈوبے ہوئے ہیں, قرض کا معاملہ اور قرض کا بوجھ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں آسان کر دے اور ہلکا کر دے. اور جب تک ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے, پاکیزہ مال حاصل کرنے اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسروں کے کام آنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دوسروں کا درد لیے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم